اسرائیلی بلانے پڑے اور ساؤتھ افریقن جن کے پاس آئے. یہ آپریشن تھا جس قسم کا اور کوئی اس میں انہوں نے 12 یا 14 سے زیادہ لوگوں کا ذکر نہیں کیا. پہلے 100 کہا, پھر 40 پہ آئے, پھر 12 پہ آئے, اور ایک آدمی زندہ پکڑا ہے. اور باقی خود ان کی میڈیا رپورٹس کنفرم کر رہی ہیں, بی بی سی رپورٹس کنفرم کر رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ٹیررسٹ دیکھے ہیں جان کے ان کے جسموں کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے, ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی ہیں, ایک شخص بھی پہچانا نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ یہ تک کہا ہے ڈاکٹرز نے کہ ان کی آنکھوں میں گولیاں ماری گئی ہیں, دونوں آنکھوں میں, تاکہ ان کی آئرس ریکگنیشن جو آنکھ سے پہچانا چلا جاتا ہے کہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے وہ بھی ختم کر دی جائے اس کی. یہ ڈیلیبریٹ ان کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے, مسک کیا گیا ہے. یہ اس ایویڈنس کو چھپانے کے لیے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ان کے چند مین پلیئرز ہوتے ہیں کہ جن کو یہ استعمال کرتے ہیں ایز مین پون, جو ان کے ایکچوئل آپریٹرز ہوتے ہیں. اس آپریٹر کو کیا کور دیتے ہیں, کیا کیموفلاج دیتے ہیں کوورٹ آپریشنز میں. یہ ایک عام بات ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بیوقوف بنا کے, چاہے مرسنری ہوں, چاہے نظریاتی لوگ ہوں, چاہے وہ کرائے کے کسی کو استعمال کرتے ہیں. اور جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں اگر وہ اتنے قیمتی ہوں کہ ان کو زندہ نکال لیا جائے تو ان کو نکال لیا جاتا ہے, ورنہ وہیں ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے, ضائع کر دیا جاتا ہے ان کو. اور وہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی میجر آپریشنز پہ آئے ہیں, دے ڈونٹ نو کہ ان کو پون کے طور پہ استعمال. اور یہی ہوا ہے یہاں, یہ پونز استعمال ہوئے ہیں. ان کے اپنے ایلیمنٹس تھے, ہندو تھے, پکڑے گئے سارے کے سارے, نام بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ان کے نام بھی کچھ ہمیں کے معلوم ہوئے. اور کسی قسم کا پروف مل گیا اس بات کا کہ انہوں نے کیفے میں بیٹھ کے پہلے شرابیں پی ہیں, شراب کی بوتلیں پیکس میں ڈالی ہیں, فیئر اسکن تھے چند ایک اس کے اندر سے. یعنی ایک مرسنریز کا ایک گروپ تھا جو آیا تھا اس کام کو کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے ایک آدھا کوئی مسلمان بھی اس کے اندر انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ کے پکڑ کے ڈال دیا ہو, جس کو شاید یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پورا آپریشن کنڈکٹ کون کر رہا ہے. مگر جیسے بات ہم نے کہی کہ اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے, the game is exposed. اب ان کے پاس پرابلم یہ ہے کہ اپنی قوم کو کیا جواب دیں, اور they have to commit against پاکستان. انڈین آرمی نے ابھی تک موبلائزیشن نہیں شروع کی ہے. انڈین آرمی اپنی سیاسی جماعت, انڈین آرمی کو کھیل سمجھ میں آ گیا یہ کہ کم از کم باقی جو فوج کی ان کے آپریشن کمانڈز ہیں یا ان کے ڈائریکٹر آپریشنز ہیں, دے ریئلائز کہ سیاسی جماعتوں کے جھگڑے میں ہمیں خام خواہ ایک جنگ اس وقت پاکستان سے کرنی پڑ جائے گی. اور ایک بات ان کو بھی پتا ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں جو ہم نے 4-5 سال جنگ لڑی ہے اس کا ہمیں نقصان ضرور ہوا ہے, لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری فوج کا ایک ایک سپاہی بیٹل ٹرینڈ ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے جنگ دیکھ لی ہے, ہم لوگوں نے اتنی خونریز جنگ دیکھی ہے, وہاں پہ اتنی کیجولٹیز دی ہیں کہ اب ہمارے جوانوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہے. They know what battlefield is. ریزن بھی ابھی ہے, اور ریزن بھی, اور اب انڈیا سامنے ہو تو بالکل انڈیا سامنے ہو تو پھر تو یہ تو ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جو پھر جتنا ہم نے عرض کیا نا کہ شروع وہ کریں گے, ختم وہ نہیں کریں گے. اور ہم اپنی فائنل جنگ دہلی کے دروازے پانی پت پہ لڑیں گے, تاریخ دہرائی جائے گی ایک دفعہ. اور ہم یہ ایمٹی تھریٹس نہیں دے رہے ہیں ان کو. وی مین دس, ویل فائٹ آن دوس سائڈ آن دا ڈور اسٹیپس آف ڈیلی انشاءاللہ. ٹرائی کر کے دیکھو, ہم تیار بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ ہمارا میسج ان کے لیے. ان کی اتنی لوپ ہولز ہیں انڈین ورژن آف دا اسٹوری کہ ممبئی میں کیا ہوا ہے, جیسے کہ وہ مرسنریز اور یہ سب کچھ, کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے, کہ ہمارے گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیٹ میڈیا کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس اسٹوری کا یعنی رپ اپارٹ کر دیں اسے. لیکن میں اس دن بھی احمد یہ کہہ رہا تھا ان کو, میں نے کہا اسٹوری بورڈ بہت اچھا تھا, اس کا ڈائریکٹر کوئی بہت ہی ویک آدمی تھا. ایبسولوٹلی. اب سوال یہ ہے کہ ایک ملک دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے, ان کی اتنی بڑی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے 60 آورز کے لیے. ممبئی میں یہ ٹیررز جو ہے پیٹرول کرتے رہے شروع میں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے, وی شوڈ آسک, آور میڈیا شوڈ آسک دس کوسچن, اسٹیٹ میڈیا, کہ اف اس انڈیا میں یہ چیز ہو سکتی ہے فار 60 آورز, دین ہاؤ سیف آر دی انڈین نیوکلیئر ایسٹس اینڈ اسٹریٹجک ایسٹس اور میسائل پروگرامز. دے آر ناٹ. لیکن who should ask this question? The Western media, especially the Anglo-American media, the British and the American, will not ask this question. Who should ask? I would expect, Zed, I would expect, Faisal, کہ پاکستان سے پرائیویٹ چینل تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ہماری ریچ ظاہر ہے یعنی محدود ہے. اسٹیٹ چینل فار ایگزامپل یا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان, دی APP, کین ڈو دیٹ. ان کی تو دنیا بھر میں سب ان کو واچ کرتے ہیں کیونکہ that's the official mouthpiece of the government of پاکستان. لیکن کس چیز میں مصروف ہے APP؟ ہمارے جناب سفیر حسین حقانی صاحب واشنگٹن میں ان کی ایکٹیویٹیز $10 بلین جو ہیں وہ پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں سینیٹر لوگر سے کانگریس کے اندر, اور وہ ایکٹیویٹیز اور فلاں اخبار نے کیا کیا دیا پاکستان کے لیے اور کیا نہیں. That's the focus. آج بھی اور کل بھی آپ دیکھیں, this is the focus, کہ وہ حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان and India should jointly fight the war against. بہت زیادہ اوور ڈپلومیٹک. کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ایئر ویز کی جہاں تک جنگ کا تعلق, یاد رکھیے گا, اگر ایئر ویز پہ پاکستان اس جنگ کو ہار گیا, ابھی تو جنگ مائنڈز کے لیے ہو رہی ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے, انفارمیشن وارفیئر ہو رہی ہے. اس جنگ کو اگر آپ ہار گئے اور ڈی مورلائز ہو گئے اور دشمن نے اپنا کیس بلڈ کر لیا, پھر وہ ہم پر ایک فزیکل خوفناک حملہ کرے گا پوری دنیا کی مدد سے. اگر ہم نے اس کو ڈیمولش کر دیا ایئر ویوز کے اوپر,
اس وقت جرت نہیں ہوگی اس کی کہ ہمارے خلاف کوئی کیمپین بلڈ کر سکے. اتنا بڑا میڈیا سیٹ اپ آپ کے پاکستان کا, اتنا کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے بات؟ اس وقت کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے یہ کرمنل نیگلیجنس کر رہے ہیں, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ان کے اس حماقت اور جہالت کے نتیجے میں قوم معاف نہیں کرے گی ان کو, قوم معاف نہیں کرے گی. یہ غداری سے نیچے نہیں ہے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں, منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کاؤنٹر اٹیک نہیں کر رہے انڈیا کے اوپر, معمولی چند بیانات سے نہیں ہوتا ہے. ان کے پورے کیس کو جیسے آپ نے کہا رپ آف کرنے کی ضرورت ہے. ہر جھوٹ سامنے آ چکا ہے ان کا. وی ہیو ٹو آسک دس کوسچن, کیا انڈیا کے نیوکلیئر ایسٹس محفوظ ہیں یا دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں؟ جب ان کے ملٹری جا چکے ہیں, جب ایکسپلوسیوز, RDX, ایک خوفناک ڈیٹونیٹرز اور خطرناک قسم کے ہتھیار انڈین ملٹری انٹیلیجنس خود پرووائڈ کر رہی ہے دہشت گردوں کو, تو یہ کون سی گارنٹی ہے کہ وہ ڈرٹی بامز, نیوکلیئر بام, ریڈیشن بام. اور یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ کرنل پروہیت عربی سیکھ رہا تھا, اس کو عربی کلاسز لیا کرتا تھا یہ شخص. یہ عربی کیوں سیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسلمان بن کر, عرب بن کر SMS کرے گا, ٹیکسٹ میسجز کرے گا. ہی واز لرننگ ٹو ٹیکسٹ میسج ان عربک لینگویج. یہ کنفرم ہو چکی ہے. زید اسی گیم پلان بہت ڈفرنٹ ہے نا. آپ صرف ہم یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. ابھی کہتے ہیں 500-600 نوٹیکل مائل سر کراچی سے, اگر وہ بوٹ جس سو کال جو انہوں نے دکھائی کہ جی بوٹ میں آئے وہ بندہ ہے اپنے پاسپورٹ سارے لے کر کے کہ ہم ہیں پاکستانی بھائی ہمیں پکڑو, ٹھیک ہے نا, سو کال اگر یہ جو ISI کا کارڈ بھی ہوگا, ضرور بھائی شناختی کارڈ بھی تو پکڑتے ہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں نکالا نہیں انہوں نے. بالکل وہ سارا کچھ کہ جناب ہم یہ دیکھیں جی یہ پروف ہے آپ کے لیے. اتنے کوئی بیوقوف لوگ کون ہوں گے؟ یہ ایک منیچر 9/11 ہے جی. میں پھر ریکال کروں گا تھوڑی سی بات پیچھے, انہوں نے منیچر کہ جب 9/11 کی بات بھی ہوئی تھی تو میں چند نام شاید باقی آپ اس میں ایڈ کر لیں, ڈونلڈ رمسفیلڈ, ڈک چینی, پال وولفووٹز, بش himself and there were 3 other characters. They all combined. کہا گیا جی امریکہ ریسیشن میں جانے والا ہے, اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی باہر نکلو. باہر کیسے؟ انہوں نے کہا یار ایک چھوٹا سا پرل ہاربر ٹائپ کی کاروائی ہونی چاہیے. یہ تینوں بلڈنگز, ورلڈ ٹریڈ سینٹر, تھرڈ ون جو بعد میں ڈیمولش کی, ایک بندے نے انشورنس لیا ہوا تھا. یہ کیوں نہیں جاتے اس کی ڈیٹیل میں؟ بھائی امریکن سادی قوم ہے, لوگ برے نہیں ہیں ان کے, لیکن یہ جو تھنک ٹینک کام کر رہا ہے نا گلوبل لیول پر, یہ گیم کچھ اور ہے. اچھا فیصل, اینگلو امریکنز میڈیا پہ بھی آؤ, برٹش اور امریکن میڈیا بیسکلی وہ یہ فیکٹس ان کے پاس ہیں. میں نے BBC CNN پہ پچھلے 3-4 دن سے ہم جو واچ کر رہے ہیں, ان کے کچھ صحافیوں نے کچھ سوالات اچھالنے کی کوشش کی, لیکن انہیں مین سٹریم جو ظاہر ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک پالیسی لائن ہے, وہ اس چیز کو پک نہیں کیا. کیا ریزن ہے؟ امریکن اینڈ برٹش میڈیا بیسکلی وہی حاوی ہے دنیا کے اوپر, اور وہ بیسکلی ہندوستان, انڈیا جو ہے بیسکلی, اور یہ جو پیٹریوٹک انڈینز ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے یہ ہاکش ایلیمنٹس ہیں, اور یہ جو BJP اور یہ لوگ ہیں بیسکلی انڈیا کو آسٹریلیا, برطانیہ اور امریکہ کا 21ویں صدی میں غلام بنانا چاہ رہے ہیں. ہندوستانی کندھوں پہ جو ہے وہ پاکستان سے لڑیں گے, ہندوستانی خون بہے گا, چائنا سے لڑیں گے, پاکستان سے لڑیں گے, ایران سے, جو بھی دیکھیں جی ویژن جو ہے نا, ویژن 2030 جو ہے وہ نمبر 1 چائنا ہے, اور انٹرسٹنگلی نمبر 2 انڈیا ہے, اور نمبر 3 اس میں ایک سو کالڈ اگر ایوری تھنگ از کانسٹنٹ, وہ جو ہم فزکس میں پڑھتے تھے, اینڈ نمبر 3 از انڈیا, نمبر 2 از USA. سو چائنا از دی لارجسٹ اکانومی. گوادر کو کیوں نہیں بنے تھے؟ خیر میں وہ تو ایک الگ چیپٹر کھل جائے گا اگر ہم اس پہ ہی چلے گئے. دا پوائنٹ از کہ جی چائنا جو ہے وہ گلوبل پاور ہے, فیوچر وہ ہے, ایشیا از دا فیوچر. رشیا کے تعلق ان سے ٹھیک ہو رہے ہیں, انڈیا کے بھی چائنا سے ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن انڈیا نے ہمیشہ سپورٹ رشیا کے ساتھ بھی سیٹنگ رکھی, کیونکہ وہ ایک اس کے اندر سیاسی وہ تو تھا نا ایک ان کے اندر. انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ٹس لگی, بیکاز پاکستان از دا اونلی پرابلمس ان کے لیے, سو کالڈ وہ جو کہتے ہیں. Faisal, Indians are basically using the Americans, they're smartly using the Americans. That's what I'm saying. To rise into a superpowers. The Americans think they have the leash over India, but that's not true. Indians are too cynical, smart. Exactly, and too smart, too intelligent. Exactly, they'll make a fool out of the Americans, and they will go their own separate way, aggressive way. احمد Americans میں اب وہ لوگ they're really scared کہ جتنا ان کا سلیکان ویلی اور آگے پیچھے IT انڈسٹری سب کچھ, every third person is an Indian. سارا بزنس اٹھا کے تو وہ انڈیا لے آئے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. they're moving very smartly. اب بات ہے کہ اب امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی ہمارا تو تقریباً $1 ٹریلین تو سعودیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے, چلو ان کو تو دبا کے کھا جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. پیچھے رہ گیا چائنا, تقریباً ہر تیسرا گھر جس کو میں نے دیکھا کیلیفورنیا